ایک شیخ تھے بتا رہے تھے کہ ایک جادوگر تھا. جادوگری بات کرتے ہیں کیا کیا ہوتے ہیں کہ جادوگر تھا, اس کے پاس ایک خاتون آئی. خاتون یہ تھا مرتا کہ اس بندے پہ فلاں بندے پہ اس کو تباہ برباد کر دینا ہے, اس کی زندگی ختم کر دینی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے پیسے دیں. اس نے جو اپنے کفریہ اعمال تھے وہ کیے اور جن سے مدد مانگی اور سارا کیا اور بھیجا. تو وہ فیلئر کی طرف آ رہا تھا, یعنی بالکل جن سکسیسفل نہیں ہو پا رہا تھا. تو اس نے کہا بھائی کرو کوشش کرو, جن ریوارڈ کرتے ہیں اگر آپ کفر کرتے ہیں. کرتا رہا نہیں کر سکا. وہ شخص نے کہا بھائی کام ہی نہیں ہو رہا, میرا کیا چکر ہے. انہوں نے کہا آپ کو اتنے لاکھ دینے پڑیں گے مجھے کہ میں اتنے چلے کاٹوں گا اور اتنے وہ کروں گا جو وہ کفری اعمال کریں گے. جادوگر تھا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں, آپ کریں. کہتے ہیں میں نے عفریت تک کو لگا دیا اس کے پیچھے کہ آپ اس کے پیچھے جاؤ. کہتے ہیں وہ بھی ہی فیلڈ ایز ویل, the عفریت فیلڈ ایز ویل. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں میں روزانہ, اس نے پھر واقعہ بتایا کہ میں روزانہ اس بندے کے پاس جا کے, دبئی کا واقعہ ہے, عرب یو ای کا واقعہ ہے, عمان یا دبئی کا. کہتے ہیں کہ میں روزانہ اس کے پاس جاتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ یہ کسی دن تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 دفعہ نہیں پڑھے گا. اللہ اکبر. I waited and for many days and months, لیکن اس نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا. اور I was waiting کہ جس دن یہ ناغہ کرے گا میں اس پہ حملہ کر دوں گا, لیکن اس نے ناغہ نہیں کیا. اللہ اکبر, یہ بڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ جو جس دن نہیں وہ لوگ ڈر جائیں گے کہ اگر ہم نہیں پڑھے تو مطلب ہم ایکسپوزڈ ہیں. ضروری نہیں کہ آپ پہ جن چمڑ جائے, ہم سے بھی کبھی مس ہو جاتا ہے. امپورٹنس بتا رہا ہے آپ کو کہ یار سبحانہ, اگر کوئی شیاطین پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کسی نے آپ پہ کیا ہوا ہے, تو پھر تو لازمی ہے. اور ان کی جو ایجز ہوتی ہیں ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ایئرز, بہت زیادہ ہوتی ہیں. اچھا ایک میں ویسے اسی میں ایڈ کر دوں, ایک تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, 100 دفعہ, یعنی دن میں اگر آپ صبح کے ٹائم 100 دفعہ پڑھیں, شام کے ٹائم بھی پڑھ لیں, تو جو بھی صبح پڑھے گا 100 ٹائمز اور شام کے ٹائم, ویسے تو فجر کے بعد ہم 10 مرتبہ پڑھتے ہیں, مغرب کے بعد 10 مرتبہ, لیکن 100 ٹائمز اگر آپ پڑھتے ہیں نا, پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس دن کے لیے آپ شام تک کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اور کوئی شیطان آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا. یو آر, شیطان کے ناٹ ٹچ یو. ٹھیک ہے, وہ 100 ٹائمز تو وہ جو اس کی فضائل نہیں بیان ہے کہ فضائل بھی ہیں اور یہ شیطان والا معاملہ بھی ہے. وہ تو 10 ٹائمز نہیں ہے جہاں تک میرے یاد ہے. اچھا اس میں بہت سارے, اس میں وہ بھی ہیں اور شیطان سے بچنے کا بھی ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ 100 دفعہ ہم کیسے پڑھیں گے یار؟ نہیں 100 تو کچھ بھی نہیں یار, آپ کو خیال ہے ہارڈلی 10 منٹ بھی نہیں لگیں, 10 منٹ سے کم لگیں گے, بلکہ 7-8 منٹ بھی یو ول بی ڈن. تو 7-8 منٹ کیا ہے یار, اتنی چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہے فار سم تھنگ اپنی. اور دیکھیں یہ اجر اس کے علاوہ ہے, اجر اس کے علاوہ ہے, غلام آزاد کرنے کا بھی اجر ہے, سب کچھ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ جس کے اوپر کوئی کیس ہے نا, میں مطلب جو اسپیشلی لوگ آتے ہیں کہ جی ہمارے بچے پہ جن چڑھا ہوا ہے یا فلانا کا, تو میں تو سارے کام چھوڑو, پہلے تو یہ کرو نا, گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کرو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. بلکہ یہ جو ذکر ہے مجھے یاد پڑا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس نے یہ عمل کیا ہوگا اس سے زیادہ عمل والا کوئی شخص نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا. یہ بہت بہت افضل ذکر ہے یہ. تو اس میں اکثر نا یہ ایول آئی بھی ہوتی ہے. ویسے ایول آئی کسی اور دن بات کریں گے, لیکن جو فریکوینسی اگر آپ دیکھیں نا تو وہ ایول آئی زیادہ ہوتی ہے لوگوں کو جو لگی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کو ہیڈ ایکس ہو رہے ہوتے ہیں, مائگرینس کا پرابلم ہے. مطلب اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ سائنس پہ ہم بات کریں, کیونکہ اس کے سٹیجز ہوتے ہیں جن چمڑنے کے بھی نا, یا اسکیپ کے بھی, کہ انسان کی وہ جو یوننگ ہوتی ہے نماز میں, وہ بھی ہمیں مینشن کرنا چاہیے. جو ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ ایول آئی کا, یہ ایک اور ڈبہ ہے, اس ڈبے کو آرام سے کھولیں گے, ٹھیک ہے, یہ کیونکہ یہ پھر سپرسٹیشن بلیفز میں بہت ساری آتی ہیں. ہاں تو یعنی جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا تھا نا کہ جو مشرکین تھے کچھ چیزیں وہ بھی مانتے تھے, اور اسلام نے آ کے یہ نہیں کہا کہ جو کچھ مشرکین کر رہے ہیں سب اٹھا کے ردی میں ڈال دو. مشرکین حج بھی کرتے تھے, ٹھیک ہے, ان کا صرف جو لبیک اللہم لبیک کرتے ہیں نا, وہ ساتھ بیچ میں کوئی شرکیہ باتیں بھی کر جاتے تھے, ٹھیک ہے, اس کو ریموو کیا. باقی طواف شواف رہا, سب کچھ رہا. اسی طرح سے عرفہ پہ جانا ہے یا جو بھی ہے, کئی چیزیں مینٹین ہوئی. اچھا اسی طرح سے ان کو بھی پتا تھا ایول آئی ہوتی ہے, تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے العین حق, کہ ایول آئی ٹرو ہے یہ. لیکن باقی جو سپرسٹیشنز تھے وہ پرندے اڑا کے جو ہے نا, وہ سپرسٹیشن بلیو کہ اگر پرندہ ادھر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہاں گیا تو وہ, یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگیٹ کی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ فارچون ٹیلنگ اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب غلط ہے. اچھا جہاں تک یہ بات ہے نا کہ ڈیمونک پوزیشن کی اور یہ چیزیں, یہ تو یہ آلریڈی یہ لوگ بھی مانتے تھے, ایول آئی بھی مانتے تھے. اب جو بندہ اس سے گزر رہا ہوتا ہے نا, ہم نے بتایا نا کہ اگر ایک بندہ لیٹ سپوز کہ اس کے اوپر پوزیشن ہوئی بھی ہے, تو سب سے پہلی بات ہم نے کی کہ اگر وہ گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے, روزانہ یہ پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کے علاوہ یہ کہ جتنا زیادہ وہ گھر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو نکالنی پڑیں گی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ملائکہ کو ٹریک کرتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ شیاطین کو ٹریک کرتی ہیں. جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں بھی
تصاویر لگی ہوں گی اور جس گھر میں کتے ہوں گے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. دیکھیے اب آپ بحث کریں یا جو مرضی کریں, نبی کی حدیث کی بالکل صحیح حدیث ہے. جس گھر میں تصویریں لگی ہوتی ہیں اینیمیٹ چیزوں کی, لائک فار ایگزامپل لوگوں کی پکچرز لگی ہوئی ہیں, جانوروں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, تو یہ اگر آپ کے گھر میں ہے تو وہ ریموو کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا, جبریل علیہ السلام نہیں آئے, نبی گھر نہیں آئے تو ہمارے گھر کیا ہے, تو وہاں تو اور اسی لیے اچھا کتا رکھنا ہے تو وہ اس کے لیے بھی شرائط ہے. اگر فار ایگزامپل گارڈ ڈاگ آپ نے رکھا ہوا ہے, یا اگر آپ کی بکریاں چراتے ہیں تو ان کے لیے مینجمنٹ کے لیے کتا رکھا ہوا ہے, یا پھر فار ایگزامپل آپ شکاری ہیں, شکار کے لیے آپ نے کتا رکھا, ٹھیک ہے, اس کا اپنی لیونگ سپیس میں نہ ہو, ہاں لیونگ سپیس میں نہ ہو, گھر سے باہر ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ کسی کام کے لیے, ایسے ہی بس شوقیہ کتا نہیں, پیٹ نہیں رکھنا چاہیے, اس طرح نہیں ہے. اور وہ تو بالکل ہی بری بات ہے کہ اگر آپ کے پاس صوفے پہ آ رہا ہے, صوفے پہ بیٹھ رہا ہے, نجاست ہر جگہ پھیلا رہا ہے اور آپ کے منہ چاٹ رہا ہے. نجاست کائنات کی سب سے بدترین نجاست ہے. اس کی جو تھوک ہے کسی اور چیز کو 7 دفعہ دھونے کا نہیں کہا گیا, اور اول اور آخر مٹی سے نہیں کہا گیا سوائے کتے کی نجاست کے. اس میں جرم جتنے ہوتے ہیں, سائنس ابھی پروو کرتی ہے وہ کس قسم کا وہ غلیظ ہوتا ہے, کتنے. چلیے یہ بتائیں کہ کیا کوئی انسان جن کو قابو میں کر لیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے, یا ہاؤ ڈو میجیشنز کنٹرول دی جن؟ یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے. ہم اکثر ویسے ہمارے ہاں یہی سمجھی جاتی ہے چیز کہ جنات, یہ جو جادوگر ہیں یہ جنات کو قابو کرتے ہیں, اور موکل رکھے ہوئے ہیں, ہم نے موکل رکھے ہوئے ہیں, اور آپ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور آپ جنات سے وہ کام کرواتے ہیں. حالانکہ اٹس اے کانٹریکٹ بٹوین جادوگر اور یہ جو جنات ہوتے ہیں, اور اس کے لیے جادوگر کو بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں اور خوش کرنا پڑتا ہے ابلیس کو بیسکلی. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے, قرآن کی بے حرمتی کر کے, اور بہت سارے ایسے ایکٹس ہیں جتنے غلاظت والے کام ہیں وہ سارے. لوگوں کو نا یہ بتانا ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو آپ خود علاج کریں. کسی کا بھی کوئی مسئلہ نا آپ خود ہی کریں, ٹھیک ہے, خود ہی رقیہ کریں. جو ہم چیزیں بتا رہے ہیں یہ بیسک ہر بندہ کر سکتا ہے, اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں آپ کو. اگر جا کے لوگ زیادہ پھنس جاتے ہیں, اور 99.9% میں 2 نمبری ہے. جب آپ کہیں جاتے بھی ہیں نا, دیکھیں اگر آپ لیٹ سپوز کہیں چلے گئے ہیں, خدا نخواستہ پاسٹ میں ہو سکتا ہے چلے گئے ہوں, تو دیکھیں یہ کچھ سائنز ہیں جو آپ کو اسٹریٹ اپ پہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ 2 نمبری ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یعنی جب ایک بندہ آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھ رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, رقیہ کرنے کے لیے ماں کا نام ضروری ہے. آپ سے ایک پرانے کپڑے منگوا رہا ہے, کسی قمیض لے آؤ, بنیان لے آؤ, فلاں لے آؤ, اور کچھ ایسی چیزیں پڑھ رہا ہے جو آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا پڑھ رہا ہے. مطلب دم کر رہا ہے, کوثر اکثر پڑھتے ہیں. ہاں کوثر اکثر پڑھتے ہیں. اس میں نا بیسیکلی جو علماء نے یہ بک ہے ہمارے پاس, اس میں بھی نا اس کا اردو ورژن بھی ہے, یہ آپ دکھا دیجیے. اس سے بہت ساری اور بکس بھی ہیں, تو وہ بیسیکلی اس میں نا سارے لکھے ہوئے ہیں کہ کس کس طرح سے لوگ, جیسے اس کو ایک ہوتا ہے طریقہ ذبیحہ, کہ آپ کالا بکرا, کالی مرغی, کالا کوا, کالا کبوتر, کوئی کالی چیز اس کو ذبح کریں غیر اللہ کے نام پہ. وہ لوگوں کو نہیں کہتے غیر اللہ کے نام پہ, وہ کہتے ہیں اس کو ذبح کریں اور کہیں کوڑے میں کہیں جگہ پہ. یاد ہے آپ مغرب کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے اور ایک شخص نے مرغا, کالا مرغا, کالا اور ڈفرنٹ کلرز کا مرغا, اس نے کوڑے میں پھینک کے چلا گیا, حالانکہ وہ دیسی مرغا تھا یار. وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کو اللہ کے نام کے علاوہ ذبیحہ کرواتے ہیں کہ یہ جو ہے. اچھا اس پہ کیا ہوتا ہے, جنات, اور they basically they ask help from the chief of jinn, جیسے شیطان, جو چیف آف شیطان, کیونکہ جن جو ہے نا, جن ورڈ اس میں اچھے بھی ہیں, ہم شیطان کا لفظ یوز کریں گے, انسانوں بھی شیاطین ہیں, جنات بھی ہیں, تو شیطان جو ہے نا ایک ایول فارم ہے جن کی, تو وہ فیسٹ کرتے ہیں اس پہ, and they are pleased. بیسیکلی جو جنات ہوتے ہیں نا, وہ ان کا مقصد کیا ہے شیاطین کا, انسان کو کفر کروائیں, میکسیمم لوگ جہنم میں لے کے جائیں. اب جو انسان کھلے عام کفر کرتا ہے, جیسے ذبیحہ, اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا ذبح, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب, ہمارا تو یہی معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے نام کے علاوہ. پھر دوسرے ٹائپ کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کا کسی سویٹی شرٹ منگوا لیتے ہیں, وہ منگوا کے اس پہ گانٹھے لگا کے کچھ پڑھ کے وہ, اور اس میں کیا کہ اگر ہم ٹائٹ کریں گے, ٹائٹ ہوگی تو آپ کا جو ہے نا جن آپ کے پہ ہے, اور لوز ہوگی تو جن نہیں ہے بلکہ آپ پہ کوئی ایول آیا ہے. یہ سارے فالس اور فیک چیزیں ہیں. Please like and subscribe our channel for more videos.